بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فی میں فیتینی دو جماعتوں التقطا جو آپس میں لڑ رہی تھی، فیتن ایک جماعت تقاتلو جو لڑ رہی تھی فی میں سبیلی راستے اللہ کے، واو اور اخرى دوسری کافرتن کافروں کی جماعت تھی، یرونا وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان مسلمانوں کو، مثلیہم دگنا اپنے سے، رعیا دیکھنا، العینی آنکھ کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے، زور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بھی ساتھ نصری مدد کے، ہی اپنی، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ان بے شک، فی میں، ذالک اس، البتہ، عبرتن عبرت ہے، لی اولی الابصار عقل والوں کے لیے۔ قد کان لکم آیۃ فی فیتین التقطا تحقیق تمہارے لیے دو گروہوں میں بہت بڑی نشانی ہے، ایسے دو گروہ جو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، فیتن تقاتل فی سبیل اللہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو انہیں اپنے سے کھلی آنکھوں کے ساتھ دگنا دیکھ رہا تھا، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جسے چاہتا ہے اس کی تائید فرماتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس واقعے میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشان، بہت بڑی عبرت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہمیں خود سنا رہے ہیں۔ ویسے تو جنگ بدر کے احوال آپ نے بھی اکثر نے اسلامیات کی بک میں، اسلامی کتب میں کہیں نہ کہیں جنگ بدر کے احوال پڑھ چکے ہوں گے، اور آپ میں سے ہر ایک کو تقریباً معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، اور باقی بھی ہم ڈیٹیل پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ لیکن آج اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ پاک کے احسان سے، ہم اللہ رب العزت سے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ ہم سنیں گے کہ اس جنگ بدر کے حالات میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے آپ کچھ چیز کی یاد دہانی کر دیجئے کہ قریش کو ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب اطلاع ملی کہ وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ چونکہ مکہ والوں نے، قریش نے بہت مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا، وہاں پر بھی بہت انہوں نے زیادتیاں کی تھی، اور ابھی تک وہ جو ہے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دین کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے اس قافلے کو روکا جائے۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جو 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے جو ان کے ساتھ وہاں پر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور جو قافلہ تھا اس کا جو سردار تھا ابو سفیان تھا، ان لوگوں نے منصوبہ بندی کر کے اپنا راستہ، وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں وہاں آنے والے ہیں، تو انہوں نے راستہ چینج کر لیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک سوار جو وہ مکہ مکرمہ کی طرف بھیج دیا، اور وہاں پر اطلاع پہنچائی کہ ہمارے جو قافلے کو خطرہ ہے اور مسلمان ہمارے پر حملہ کرنے والے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ قریش چونکہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا پروگرام بھی اسی لیے بنایا تھا کہ ان کا پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح اسلام کو بالکل نام لینے والوں کو ہی دنیا سے مٹا دیا جائے اور مدینہ پہ حملہ کیا جائے۔ تو ان لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو انہیں بہانہ مل گیا، انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی، اور یہاں پر مدینہ منورہ کے قریب جو جگہ تھی جہاں سے اس قافلے نے گزرنا تھا اور صحابہ کرام آ چکے تھے، وہاں پہنچنے کا پروگرام بنا لیا۔ کفار کے ساتھ تقریباً 1000 کا لشکر جو ہے جوانوں کا تیار ہو گیا،
اور ان کے پاس یاد رکھیے اچھی طرح اس فگر کو کہ کفار کے پاس جو 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، گھوڑے سوار 100 تھے، اور بڑے بڑے جو ہے نا ان میں سردار ان کے شامل ہوئے تھے، جوان لڑکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ قافلہ بھی وہاں سے جا چکا ہے اور اہل مکہ والے جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے، 313 ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پہ کہ انہوں نے اپنے جان اور مال کو پیش کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے پھر باقاعدہ یہ جو آنے والا باقاعدہ جنگ کا پروگرام بنا کر آنے والا قافلہ تھا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ تشریف لے گئے جہاں پہ قریش کا لشکر تھا، اور ان کے یعنی کہ جنگ وغیرہ کا پروگرام ساری ترتیب بن گئی۔ حالانکہ قریش کا جو قافلہ تھا خیر عافیت سے وہ اپنا پہنچ چکا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، یہ موقع اچھا ہے، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اب عبرت کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں نا ان فی ذلک لعبرۃ، تو کیا عبرت ہے؟ اب یاد رکھیے میں الگ سے بھی آیت کی تشریح کروں گی، لیکن عبرت کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ کفار کی تعداد 1000 تھی، ٹھیک ہے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 313، اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ۔ ایک طرف کتنے اونٹ تھے؟ 700 اونٹ، اور دوسری طرف 70، ایک طرف 100 گھوڑے اور دوسری طرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، ٹھیک ہے، اور 8 تلواریں۔ سوچئے کیا جذبہ ہوا ہوگا، کیا ایمان تھا ان صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ آقا دو جہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے کہ اتنے سے ساز و سامان کے ساتھ، اتنی بڑی جماعت کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگ نکل آئے۔ اب یہاں پر ایک سپیشل جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک سپیشل تائید بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں بڑی نشانی ہے، ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو آپس میں اللہ کہتا ہے کہ مختلف آپس میں ان کی بھیڑ ہوگی، آپس میں لڑ پڑے، آمنے سامنے ہوئے، مختلف الفاظ آتے ہیں، تو اللہ پاک فرمائے کہ تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے۔ کیوں نشانی ہے؟ یاد رکھیے نشانی اس لیے ہے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر اور ایک طرف 313، اور فتح کس کو نصیب ہوتی ہے؟ 313 کو۔ 3 6 9 اور 10، 3 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اور ان کی جذبہ جہاد کی وجہ سے اللہ پاک ان کو کامیاب فرما رہے ہیں۔ اب وہ کون تھے؟ 2 گروہ تھے، ایک جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اللہ پاک یوں بھی کہہ سکتے تھے نا ایک مسلمانوں کا گروہ تھا ایک کافروں کا، نہیں، اللہ پاک فرما رہے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ کیا شان ہے ان کی، کیا شان ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ خالی مسلمان نہیں تھے، وہ بڑے جذبے والے مسلمان تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ نام ہی جہاد کا بھول چکے ہیں مسلمان۔ وہ اتنے جذبے والے تھے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سرفرازی نصیب کروانے کے لیے وہ لوگ اللہ کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور دوسرے کافر تھے۔ اور آگے اللہ پاک یہ جو یرونہم مثلیہم رأی العین، اس کو تھوڑا سا سمجھنے ضروری ہے، آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے کیا کیا وہاں پر، کہ جو کافر تھے ان میں سے ہر ایک کو یہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں سے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کفار کو دگنا دیکھ رہے تھے، مثلا مسلمان تھے 313، ان کو کفار مثال کے طور پر 626، یعنی ان کو اپنے سے ڈبل لگ رہے تھے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں سے کفار کتنے تھے؟ 3 گنا زیادہ۔ اگر ان کو 3 گنا زیادہ نظر آتی تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا مرال ان کا ڈاؤن ہو جاتا، تھوڑا ان کا جو ہے وہ جذبہ، وہ ڈر سا آ جاتا، خوف آ جاتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا، ان کو کفار صرف اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، اور اس دگنے ہونے نے ان کی طاقت کو، ان کی سوچ کو، ان کے جذبے کو کم نہیں کیا، بلکہ اور جوش و خروش آ گیا ان کے اندر کہ ہمارے سے دگنے، ہم ان کا نہیں حشر کریں گے، ہم مزید محنت کرتے ہیں، مزید اللہ سے مانگتے ہیں، مزید طلب کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوا؟ کافر 1000 تھے، مسلمان ان سے 3 یعنی حصے کم تھے، لیکن ان کو بھی مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے۔
جب کافر ہی 1000 ان کو مسلمان نظر آ رہے 2000، تو ان کا جذبہ تو کم ہونا تھا نا، جو جوش و خروش سے گھروں سے اٹھ کے آگے تھے۔ جب ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ان سے دگنے یعنی 1000 ہیں، تو کیا ہو گیا؟ وہ سست پڑ گئے، وہ ڈر گئے، ان کے اندر بزدلی آ گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے۔ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یرونہم مثلیہم رعی العین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے۔ رائے العین کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں تھا کوئی خواب اور یہ کوئی تخیل یا اس طرح مطلب کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایسے پہنچ جاتا ہے کہاں سے کہاں، ایسے نہیں تھا، کھلی آنکھوں سے کلیئر بالکل صاف ان کو نظر آ رہے تھے کہ وہ دگنے مسلمانوں کو کافر دگنے اور کافروں کو مسلمان دگنے۔ اور یہ جو میں ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ کفار اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے، تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کفار کو تو یرونہم مثلہم اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا، نظر آ رہا تھا کہ مسلمان اتنے کام میں ہم کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے ان کو اور زیادہ جو ہے نا اپنے آپ پر گمنڈ اور غرور ہو گیا تھا کہ ہم تو اب ان کو جو ہے نا یہ تھوڑے سے چند مسلمان مٹھی بھر مسلمان ان کا ہم حشر کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ بات دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا کتنا پیارا نظام تھا کہ ہر فریق کو دوسرا گروہ کیا تھا؟ دگنا نظر آ رہا تھا۔ اس طرح کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے کیا ہو گئے؟ مرعوب ہو گئے، اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کے زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور زیادہ توکل ہو گیا، زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہو گیا، دعائیں زیادہ کر لی انہوں نے۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے، ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ احوال مختلف تھے۔ ابھی جب جنگ شروع نہیں ہوئی تو یہ کنڈیشن تھی کہ مسلمانوں کو وہ ڈبل نظر آ رہے تھے، کفار کو وہ ڈبل نظر آ رہے تھے۔ لیکن جنگ کے دوران ایسے موقع بھی آئے کہ مسلمانوں کو وہ بہت ہی کم نظر آنا شروع ہو گئے۔ جب یعنی کہ بالکل درمیان میں ہوتا ہے نا، کبھی وہ تب مطلب بالکل ڈر جائے کہ ابھی بہت جو ہے نا مرنے لگے یا وہ زیادہ ہے کچھ نہیں، اس وقت کیا ہوا؟ ان کو دگنے نہیں نظر آئے، ان کو وہ بالکل کم نظر آنے لگے، جس سے ان کو اور ہمت ہو گئی یہ تھوڑے سے ان کو ہم کچھ کر لیں گے۔ اور کفار کو بھی مسلمان تھوڑی نظر آنے لگے، وہ اس سے سست ہو گئے، تھوڑے سے ہیں ابھی بس ہو جائے گا ان کا کوئی نہ کوئی حال ہو جائے گا، کیا ہم اتنی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، یہ آگے سورہ انفال میں اس کا ذکر آئے گا کہ ایسا بھی ہوا کہ ان کو کم بھی نظر آ گئے۔ تو اللہ ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ آپ جانتے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کس طرح سے اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی، اور جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے مکہ میں کہ مسلمان غالب ہوں گے، اور اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفار مغلوب ہوں گے، تو وہی بات ہو گئی، مسلمان جو غالب آ گئے اور کفار مغلوب ہو گئے۔ اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اولی الابصار، ابصار کیا ہے؟ بصر کی جمع ہے نا، بصر نگاہ کو کہتے ہیں، نظر کو، دیکھنے کو، یعنی جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا، بینا، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اب دیکھیں، ہم خود کو بڑے سمجھتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ذہین ہیں، تو پھر ہمیں عبرت حاصل کرنی ہوگی۔ اگر ہم ذہین ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو رب کائنات، جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، آج اگر مسلمان سارے مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں تو کیا جرت ہے کرسچنز کی، جرت ہے یہودیوں کی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں؟ لیکن نہیں، جو مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ مسلمانوں کے اندر کی بزدلی ہے، مسلمانوں کا جہاد کو چھوڑ دینا ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ پیاری آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب جس جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، وہ تھوڑی سی بھی ہو، تو بہت بڑی دنیا کے مقابلے میں بھی اسے فتح نصیب ہوگی۔ لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، انسانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد نہ ہو، تو وہ اربوں کے حساب سے مسلمان آج دنیا میں ہیں، لیکن وہ ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، شام ہو جائے یا فلسطین ہو جائے، وہاں اللہ پاک نے ان کو بہت نصرت بھی دکھائی، کامیابی بھی دکھائی، اور متحد نہیں ہو رہے۔ متحد ہو جائیں مسلمان تو پھر اللہ پاک آج بھی سب کو ایک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی جذبہ جہاد کی توفیق نصیب فرمائے، اور کچھ نہیں تو ہم اپنے نفس کے خلاف، اپنے گناہوں کے خلاف، اور اپنے جو ہے نا برائیاں، اور اپنے جو ہم ہمارے ہاں جو شیطان ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہم لوگ کر پائیں۔ اور یہ والا جہاد کم از کم جو جہد سے ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، تو ہم لوگ ان میں سے بن جائیں جو دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔